अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इसी नबी पाक की सीरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीब अखलाक पर हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्नो खूबी को मुकम्मल करने के लिए ही भेजा गया। व्हाट वाज द रीजन, नबी पाक क्यों दुनिया में तशरीफ लाए, बेअसत क्यों हुई, उसका जो मेन रीजन फरमाया कि मुझे भेजा ही अखलाक की तकमील के लिए है। तो इससे अंदाजा होता है कि हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक, अच्छी जिंदगी गुजारना ये इस्लाम को किस कदर मतलूब है। और नबी पाक की सुबहान अल्लाह जो सीरत है उसके अंदर जो अखलाक करीमा का शानदार नरमी का, माफी का, दरगुजर का जो उनसर है, तो वो शायर कहते हैं ना, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। मेरे आका वो हैं जो खताकार से दरगुजर फरमाते, मेरे आका वो हैं जो यतीमों के मलजा हैं, अपने पराए के गम को महसूस करने वाले हैं। आज सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए मुझे और आपको ये सीखना है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे बेहतरीन मुसलमान बनना है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक यहूदी आलिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई कारोबार किया था और खजूरें देने की अब जो मुद्दत थी उसमें 2 या 3 दिन बाकी थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी। तो ज़ैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते हैं ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब जरा गौर करें, सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये मिस एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ। अब वहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। गजबनाक नजरों से ज़ैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता, मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता। क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को ये बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर, जाओ ज़ैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसे ही बदतमीज है। तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा। ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं। ज़ैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, अब जब ये देखा ना, हजरत ज़ैद बिन साना ने ये देखा, तो कहते हैं, ए उमर, बात ये है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं ज़ैद बिन साना हूं।
حضرت عمر پہچان گئے کیونکہ وہ یہودیوں کا مشہور عالم تھے اس زمانے میں. کہا تم وہی ہو جو یہودیوں کے عالم ہو؟ کہا جی. تو کہا پھر تمہیں پتا نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہا مجھے بالکل علم ہے، میں نے آسمانی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے ان کی ذات میں نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی. 2 نشانیوں کا مجھے امتحان لینا تھا، 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جس کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں ہے. اے عمر، وہ 2 نشانیاں یہ لکھی ہیں کہ ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب رہے گی. جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا. تو آج کے سیرت کے اجتماع میں جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو مسلمان کے اچھے اخلاق مطلوب ہیں، اور جس نبی علیہ السلام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اخلاق کس قدر عرفہ و اعلیٰ. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے. آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا، اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں. پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے. The birth place of رسول پاک علیہ السلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ السلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے. Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے. ولادت وہاں ہوتی ہے، نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے، مکہ بے صفا مروہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حج بھی وہی ہوتا ہے. مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اللہ کی طرف بلایا، تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں، جس طرح تکلیف پہنچائی، صحابہ کو مارا گیا، جو نماز پڑھتا اسے مارتے، جو اذان دیتا اسے مارتے، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا. خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر، کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے زمین تنگ کر دی گئی. نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں، بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں. مگر ان کو فارے مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے، اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں. تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے. یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں. لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، مشکل کے دن ختم ہوئے، اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں. نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے. یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے، اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے، وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، کوئی عروج دے دے، کوئی دولت دے دے، ہمیں عاجزی رکھنی ہے. کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا. اچھا اب فتح مکہ ہو گیا، سارے کفار سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کے قاتل بھی کھڑے ہیں، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دینے والے بھی کھڑے ہیں. اب سب کی حالت خراب ہے کہ آج تو ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، آج تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ہم نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو آج انہوں نے کیا ہمارا حال کرنا ہے. مگر سنو میرے آقا کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ تو رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں. ایسے موقع پر کہ جب وہ سارے دشمنان اسلام موجود تھے، نبی پاک کا وہ عظیم اعلان پیارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آقا نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا وہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج
सर उड़ा दिए जाएंगे, आज कैद कर लिया जाएगा। मगर ये कैसा ऐलान था, अल्लाह अकबर। अच्छा, फतेह मक्का में हमने यहां तक तो ये वाकया सुना होगा कि नबी पाक ने सबको माफ कर दिया, बट यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस फॉरगिवनेस? इस माफी के बाद हुआ क्या? अल्लाह अकबर, मुसलमान मक्के से 10,000 आए थे, 10,000 साहबा थे 8 हिजरी में। मगर जब ये ऐलान हुआ तो उन सरदारों की आंखों से आंसू निकल आए कि हम इतने बड़े जुल्म करने वाले, हम इतनी ज्यादती करने वाले, हमारी वजह से इनको अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ा, ये मक्के से मदीने चले गए। आज मौका मिला है तो बदला नहीं ले रहे, आज मौका मिला है तो माफ कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और जोरों शोर से सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी मेरे आका अगर उन सबके सर कलम फरमा देते तो ये दुश्मनी दर दुश्मनी चलती रहती, मगर एक अजीम ऐलान ने काया पलट कर दी। और आपको यह भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपसे हिसाब किताब मैं चाहूंगा, जरा एक थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं रिकॉल करवा देता हूं, ये इंशाल्लाह काम आएगी आपको। आपको याद होना चाहिए कि मेरे आका ने ऐलान नबूवत कब फरमाया था? 40 साल की उम्र में। हिजरत कब की? 53 साल की उम्र में। यानी 13 साल तक इस्लाम की दावत दी। कितने लोग ईमान लाए थे? उलमा फरमाते 80 या 100 के करीब लोग ईमान लाए थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए। ठीक है, फिर 2 हिजरी में गज़वा बदर हुआ। कितने मुसलमान साहबा थे? 313। अदद याद है ना आपको? यानी 13 और 2 साल मिला लें तो अभी कितने मुसलमान हुए? 313। चले आप खवातीन को मिला लें तो ऑल टुगेदर 600-700 पूरी दुनिया में मुसलमान थे। फिर इसके बाद 3 हिजरी में गज़वा ओहद होता है, 700 मुसलमान थे उस लश्कर में। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, 1400 मुसलमान हैं। आप ग्रेजुअली देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल हो रही है। अब 6 हिजरी का मतलब तो बताएं, 6 और प्लस 13 कितने हो गए? 19 साल अल्लाह के नबी ने कोशिश की है। और सुलह हुदैबिया में 1400 साहबा हैं और थोड़े से मदीने पाक में भी होंगे। हम ऑल टुगेदर मान लेते 3000 मुसलमान हुए थे। 19 साल की स्ट्रगल। 8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं 10,000 मुसलमान हैं। साहबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते हैं 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है कितने साहबा हैं? 1,24,000 साहबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं। और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीम हिकमत अमली के बाद ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है? 1,24,000। तो पता क्या चल रहा है कि फतेह मक्का वाज द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें तब मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतेह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया। मगर आज मैं और आप देखें, क्या हम माफ करते हैं या हम बदले की आग में जल रहे हैं? किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। हालांकि हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी कबीले हैं कि जहां लोग वसीयत करके बच्चों को जाते हैं कि तुमने फला कबीले से मुकाबला करना है, फला रिश्तेदार से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? जरा गौर कीजिए ना। हमें तो कोई एक गाली दे, हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं। ना करे ऐसा। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, जिनकी सीरत के इस इज्तिमा में आए हैं, उनकी अखलाक करीमा तो देखे। वो तो गरीबों पर कैसे मेहरबान थे कि कभी कभी गुलाम आते थे, कहते हुजूर हमारे घर पे आपकी दावत है और खजूरें हैं और पुरानी चर्बी है, मेन्यू भी बता रहे हैं। तो मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में यह भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी? गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे। घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया? अपने खादिम को। ये कैसी आजिज़ी है।
اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق کو محبت لکھتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو جن کا صدقہ یہ کائنات ہے وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے کھڑا نہ ہونا. اور اگر آج میں کہیں جاؤں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، مجھے پروٹوکول نہ ملے، مجھے عزت کی جگہ پر نہ بٹھائیں تو برا لگتا ہے. بندہ دعوت چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تقریب چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جناب مجھے عزت نہیں ملی. اللہ اکبر، یقیناً لوگوں کو، معززین کو عزت دینی چاہیے، مگر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ کمتر ہیں، تو بتائیں نا پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ یاد کیجئے گا، تکبر وہ برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں تکبر کا عالم یہ ہے کہ جناب پورا پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا. چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں. شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا. اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر دین ہم. خلقتنی من نار یوں وخلقتہ من تین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے. جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو آج آئے ہیں نا اپنا دل صاف کر کے جائیں، عاجزی کے پیکر بن جائیں. میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. پلیز دیکھیں نا، میلاد بھی مناتا ہوں، نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں، پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں، اور فرق بھی کچھ نہیں آتا. یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے؟ مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب جب سنوں تو کوئی ایک پھول، دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول یہیں دیکھ کر چلا جاؤں تو یہیں رہ جائے گے نا. کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں، سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجا کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی، آج سے میں اس پر عمل کروں گا. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اب سنیں اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے. ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے، اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، وہ تین کام کر لے. اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لے یہی میرے بیان کا میسج ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. کام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا. کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے میرے ساتھ، زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا. یہی تو کمال ہے. ہاں اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں بڑا با اخلاق ہوں. اچھا ان کا اخلاق پتہ کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں، ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں. کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق. اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی تھی. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، یقین کریں. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا. جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا، ظاہر ہے عورت ہے غلطی ہو جاتی ہے. کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا.
پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، روز نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا، میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، پلیٹ اٹھا کے مار دی، برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھایا اور چلا گیا۔ مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایک معافی جو ہے نا، یہاں پر ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ملازمین ہوں گے، یار ملازمین سے ہو گئی غلطی، معاف کر دینا ہے۔ اب یہ اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر۔ جتنا معاف کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے سنا کہ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے کہ حساب آسانی سے ہو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اچھا دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا۔ نہیں، محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے نا۔ اور نبی پاک نے ایسا کیا ہے۔ حضرت حبار بن اسود، آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے، ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں، اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا۔ اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئی اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی، اب وہ بھاگ گیا، اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے۔ مگر جب نبی پاک مقام جیرانہ میں تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا، اللہ اکبر، اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے۔ جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے نبی پاک کی شہزادی کے ساتھ ایسا کیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کا حمل مبارک بھی ضائع ہوا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے جیسے ہی کچھ حضرت حبار کی طرف دیکھا، حضرت حبار کھڑے ہوئے، کہتے اے رسول اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، میں وطن وطن گھومتا رہا، میں شہر شہر گھومتا رہا، حضور میں غیر عربیوں کے ملکوں میں چلا گیا تاکہ مجھے تلاش نہ کیا جا سکے، مگر حضور مجھے بار بار آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کی معافی یاد آتی رہی۔ پھر اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی۔ یا رسول اللہ، میرا جو وہ عمل تھا، میری وہ تو جہالت تھی، میری وہ زیادتی تھی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، کہتے حضور میں اپنے ہر برے کام کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف گناہ کرتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ ہماری صاحبزادی کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو اور وہ شخص آگے آ کر معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی رحمت للعالمین تو دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 100 بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعدا سے ہیں اپنے، اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے،
ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے. یا رسول اللہ، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز اپنی ذات میں نرمی لائیے. آج بہت بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ سختی بڑھ گئی ہے، فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، ریونج بڑھ گیا ہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا ہے. اچھا، کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جناب شریف کے ساتھ شریف اور بندہ بدماش کے ساتھ بدماش کیسے بنتا ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہے کہ شریف آدمی جب موقع ملے بدماش بن جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ شریف کے ساتھ بھی بندہ شریف ہو، بدماش کے سامنے بھی شریف ہو. جبھی تو بدماش نے توبہ کرنی ہے، جبھی تو اس کے دل نے بدلنا ہے. نبی پاک نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، میرے آقا نے دعائیں دے کر، موقع جان کر، معاف کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا. تو آج میرے بیان کا یہی موضوع ہے کہ جب اسلام کو اتنا اچھا مطلوب ہے کہ جناب اچھے اخلاق ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھے اخلاق ہونا وہ کس طرح کام دیتے ہیں. دو تین حدیثیں سن لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا.